کی باتوں کو باہر تک پہنچانا، عام عوام تک پہنچانا، جس کو میرے خیال میں آپ بہتر انداز میں پہنچا رہے ہیں، جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں، جو ہم سے ہو سکتا ہو ہم آپ کے لیے کرنے کو۔ انہوں نے جیسے کہا کہ جی اپ گریڈ کر دیں جو PRA لاؤنج ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بھی اپ گریڈ کر دیں گے، اس کو بھی CDA کے یہاں بیٹھے ڈائریکٹر صاحب بھی ہیں، سیکرٹری صاحبان بھی ہیں، ہمارے ایڈمنسٹریشن بھی ہے، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ جی وہ اس پہ کام شروع کر دیں اور اس کو بھی اپ گریڈ کر کے بنائیں۔ تو اس کا بھی خیال رکھیں، یہ آپ کا اثاثہ ہے، اور کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی میڈیا کے باقی جو ساتھی ہیں بجائے باہر دوڑیں کیمرہ مینس، وہ ادھر ہی آ کے لوگوں کو کہیں کہ جی یہ جگہ ہم نے ایلوکیٹ کی ہے، یہاں پہ آ کے آپ اپنی بات کریں اور ان کی بات یہیں سے آپ لوگ اگر لے جائیں تو یہ سب کے لیے، ہم سب کے لیے بہتر ہوگا بجائے باہر پھرنے کے۔ تو ایک مجمع بھی نہیں لگے گا اور باہر سے آسانی سے آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں، اور جب آپ خود اندر ہوں گے تو آئی ایم شیور کہ ہمارے لوگ بھی یہیں تشریف لے آئیں گے، یہیں پہ بات کریں گے۔ تو میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے آج پھر ٹائم نکالا، اور انشاءاللہ ابھی آپ لوگ کوریج میں بھی بڑے مصروف ہوں گے کیونکہ سینٹ کے الیکشنز ہیں، تو اس کے طرف توجہ دیں۔ میری تیاری تو آپ کے سامنے ہے، کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ ظاہر ہے یہ ایک مقابلہ ہے تو دونوں پارٹیاں اپنی کوشش کریں گی، تو ایٹ دا اینڈ یہ ہونا چاہیے جی کہ پارلیمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے اور جمہوریت کو مستحکم ہونا چاہیے۔ جیت کسی کی بھی ہو، اصل یہ ہے کہ پالیٹکس رہنی چاہیے اور جمہوریت رہنی چاہیے۔ چیئرمین صاحب آپ کی اور آپ اسد کیسا صاحب آپ کی صدر صاحب نے ہمارے جو جن جذبات کے اظہار کیا، 300 سے زائد یہ رپورٹرز کی نمائندگی کرتے ہیں اس وقت صدر ہمارے PRA کے، ہم سب انڈوز کرتے ہیں اور حمایت کرتے ہیں، اور آپ سے اسی ہمیں تعاون کا ہمیں یقین تھا، کیونکہ میں یہ 5 پارلیمنٹ ہے، یہ دیکھ رہا ہوں کہ جتنی فعال یہ پارلیمنٹ ہے بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے، اور اس میں ایشوز بھی آئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایشوز کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور خصوصاً سینٹ آف پاکستان کو تو ہم نے 3 سال میں انتہائی متحرک دیکھا ہے، ہر ایشو آیا ہے، ہر اس پہ باتیں ہے۔ آپ سے میں نے یہ پوچھنا یہ ہے کہ آپ جب تمام چیزوں کی رسائی کو ممکن بنا رہے ہیں، اس وقت جو ایک باہر ایشو اٹھ گیا، پارلیمنٹ کی بالادستی پہ ایک چیلنج اور ایک سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، وہ ایک بھام پھیلا رہے ہیں، اگر اسی ادارے پہ اعتبار اٹھ گیا تو سارے اداروں میں پہلے اعتبار اٹھا ہوا ہے، اس پہ بھی اٹھ جائے گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کل ووٹنگ ہوئی ہے اس پہ کوئی شکوک و شبہات کا اظہار کرا ہے، تو کیا ایسا تو ممکن ہے کہ آپ اپنے طور پر یہ جو 178 ووٹ ہے اس کی شفافیت کے ساتھ قوم کے سامنے کوئی منظر عام پہ ریکارڈ لے آئیں؟ ایک منٹ، مجھے بہت افسوس ہے اس پہ، دیکھیں آپ کی میڈیا تو سارا اویلیبل تھا نا، کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس میں کوئی نمبر میں کوئی آگے پیچھے ہو سکتی ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ایک ووٹ بھی غلط ثابت ہوا تو میں اپنی سیٹ پہ نہیں رہوں گا۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے سامنے، بھائی آئے بات کرتے ہیں، تو کوئی آئے دیکھے کون سا MNA غیر حاضر تھا، ایک MNA کی بتائے جو 178، اگر میرا کاؤنٹ کرے اور پھر جو ہے نا واڈا کا کاؤنٹ کرے تو پھر تو 180 تھی، وہ تو لاجت میں بیٹھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا، دیکھو ہم نے جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے، الیکشن ہوتے رہتے ہیں، الیکشن میں ہم نے ایک مارل جو گراؤنڈ ہے اس کو کسی بھی صورت میں ہم نے لوز نہیں کرنا ہے۔ اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک اسپیشل کمیٹی بھی بنائی ہے، آج اناؤنس ہو جائے گی، جو پارلیمنٹ کے اندر واقعات ہوئے ہیں اور جو پارلیمنٹ کے باہر جو واقعات ہوئے، اس پہ ہمیں انتہائی افسوس ہے، اس پہ افسوس ہے، اور اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی ایک جوائنٹ کمیٹی بنائی ہے تاکہ اس کو پروب کرے اور اس کی ریکمنڈیشن دے دے۔ سینیٹ کے حوالے سے آپ مختلف جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں، MQM سے، دیگر جماعتوں سے، تو سینیٹ میں 2 اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، تو کیا آپ آصف زرداری، بلاول بھٹو سمیت شہباز شریف سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ان سے ووٹ مانگیں گے، سپورٹ؟ کہ میں تو ووٹ کا خواستگار ہوں، میں ہر جگہ جا سکتا ہوں، اور میری جو کانسٹیٹوئنسی ہے یہی سینیٹرز ہیں۔ میں نے جیسے پہلے بھی کہا، کئی دفعہ آپ نے سوال پوچھا ہے، میں اس دن یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس بھی گیا، اس وقت تک تو وہ کینڈیڈیٹ نامنیٹ نہیں ہوئے تھے، ابھی تو ہو گئے ہیں، تو میں ان سے بھی ووٹ مانگنے گیا تھا۔ تو مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں ضرور جاؤں گا، یہی جمہوریت کا حسن ہے، ہمیں اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اب یوسف رضا گیلانی صاحب ہمارے الائز، ہمارے پارٹیز کے پاس بھی جا سکتے ہیں، آتے ہیں، تو میں بھی لوگوں کے ساتھ مل رہا ہوں اور اپنی کمپین کروں گا اور ضرور جاؤں گا، کیوں نہیں جاؤں گا؟ مجھے کسی سے پرسنل کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو الیکشن لڑنا ہے، اور جب الیکشن لڑتے ہیں تو آپ گاؤں میں کسی کو چھوڑ تو نہیں سکتے نا، سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو میرے لیے سب برابر ہے اور انشاءاللہ ساتھ لے کے چلیں گے۔ تھینک یو سر، ایک شیلڈ دیں گے حافظ صاحب اور صدیق صاحب ادھر
پارلیمنٹ کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، میڈیا ورکرز کو سہولیات فراہم کریں گے، جمہوریت کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے حق میں ڈالے گئے اعتماد کے ووٹ میں ایک بھی ووٹ غلط ثابت کرنے کے لیے اپوزیشن کو چیلنج کرتا ہوں۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سب کے لیے، ہم سب کے لیے بہتر ہوگا بجائے باہر پھرنے کے، تو ایک مجبور بھی نہیں لگے گا اور باہر سے آسانی سے آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں، اور جب آپ خود اندر ہوں گے تو آئی ایم شور کہ ہمارے لوگ بھی یہیں تشریف لے آئیں گے، یہیں پہ بات کریں گے۔ تو میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے آج پھر ٹائم نکالا، اور انشاءاللہ ابھی آپ لوگ کوریج میں بھی بڑے مصروف ہوں گے کیونکہ سینٹ کے الیکشنز ہیں، تو اس کے طرف توجہ دیں۔ میری تیاری تو آپ کے سامنے ہے، کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ ظاہر ہے یہ ایک مقابلہ ہے، تو دونوں پارٹیاں اپنی کوشش کریں گی، تو ایٹ دا اینڈ یہ ہونا چاہیے جی کہ پارلیمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے اور جمہوریت کو مستحکم ہونا چاہیے۔ جیت کسی کی بھی ہو، اصل یہ ہے کہ پالیٹکس رہنی چاہیے اور جمہوریت رہنی چاہیے۔ چیئرمین صاحب آپ کی اور آپ اسد قیصر صاحب، آپ کی صدر صاحب نے ہمارے جو جن جذبات کے اظہار کیا، 300 سے زائد یہ رپورٹرز کی نمائندگی کرتے ہیں اس وقت صدر ہمارے PRA کے، ہم سب انڈوز کرتے ہیں اور حمایت کرتے ہیں، اور آپ سے اسی ہمیں تعاون کا ہمیں یقین تھا، کیونکہ میں یہ 5 پارلیمنٹ ہے، یہ دیکھ رہا ہوں کہ جتنی فعال یہ پارلیمنٹ ہے بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے، اور اس میں ایشوز بھی آئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایشوز کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور خصوصاً سینٹ آف پاکستان کو تو ہم نے 3 سال میں انتہائی متحرک دیکھا ہے، ہر ایشو آیا ہے، ہر اس پہ باتیں ہے۔ آپ سے میں نے یہ پوچھنا یہ ہے کہ آپ جب تمام چیزوں کی رسائی کو ممکن بنا رہے ہیں، اس وقت جو ایک باہر ایشو اٹھ گیا، پارلیمنٹ کی بالادستی پہ ایک چیلنج اور ایک سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، وہ ابہام پھیلا رہے ہیں، اگر اسی ادارے پہ اعتبار اٹھ گیا تو سارے اداروں میں پہلے اعتبار اٹھا ہوا ہے، اس پہ بھی اٹھ جائے گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کل ووٹنگ ہوئی ہے اس پہ کوئی شکوک و شبہات کا اظہار کرا ہے، تو کیا ایسا تو ممکن ہے کہ آپ اپنے طور پر یہ جو 178 ووٹ ہے اس کی شفافیت کے ساتھ قوم کے سامنے کوئی منظر عام پہ ریکارڈ لے آئیں؟ ایک منٹ، مجھے بہت افسوس ہے اس پہ، دیکھیں آپ کی میڈیا تو سارے اویلیبل تھا نا، کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس میں کوئی نمبر میں کوئی آگے پیچھے ہو سکتی ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ایک ووٹ بھی غلط ثابت ہوا تو میں اپنی سیٹ پہ نہیں رہوں گا۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے سامنے، بھائی آئے بات کرتے ہیں، تو کوئی آئے دیکھے کون سا MNA غیر حاضر تھا، ایک MNA کی بتائے جو 178، اگر میرا کاؤنٹ کرے اور پھر جو ہے نا واڈا کا کاؤنٹ کرے تو پھر تو 180 تھی، وہ تو لاجت میں بیٹھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا، دیکھو ہم نے جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے، الیکشن ہوتے رہتے ہیں، الیکشن میں ہم نے ایک مارل جو گراؤنڈ ہے اس کو کسی بھی صورت میں ہم نے لوز نہیں کرنا ہے۔ اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک اسپیشل کمیٹی بھی بنائی ہے، آج اناؤنس ہو جائے گی، جو پارلیمنٹ کے اندر واقعات ہوئے ہیں اور جو پارلیمنٹ کے باہر جو واقعات ہوئے، اس پہ ہمیں انتہائی افسوس ہے، اس پہ افسوس ہے، اور اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی ایک جوائنٹ کمیٹی بنائی ہے تاکہ اس کو پروب کرے اور اس کی ریکمنڈیشن دے دے۔ سینیٹ کے حوالے سے آپ مختلف جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں، MQM سے، دیگر جماعتوں سے، تو سینیٹ میں 2 اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، تو کیا آپ آصف زرداری، بلاول بھٹو سمیت شہباز شریف سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ان سے ووٹ مانگیں گے، سپورٹ کی باتوں کو باہر تک پہنچا